کلام خدا کو جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم پچھلے 5 ہفتوں سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کہ عبرانی زبان کا لفظ اینی ہو، یونانی زبان کا لفظ ایگوائمی، جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا آئی ایم، اور اردو میں ہوں۔ ہم آج جو اس میں دیکھیں گے یہ سیکھیں گے کہ یہوہ خدائے قدوس جو یہ الفاظ دہراتے ہیں، اینی ہو جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، جو میں ہوں جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، یونانی میں اس کو ایگوائمی کہا گیا، انگلش میں آئی ایم کہا گیا، وہ کیوں یہ کہتے ہیں؟ یہوہ خدائے قدوس نے ان الفاظ کو استعمال کیوں کیا؟ کیا وہ بتانا چاہتے تھے؟ ہم ابراہم سے شروع کریں گے۔ جب ابراہم کو خدائے قدوس چنتے ہیں اور ابراہم سے وعدہ فرماتے ہیں اور ابراہم کی نسل کے ذریعے سے ان برکات کو تمام دنیا کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ کی نسل سے دنیا کی قومیں برکت پائیں گی۔ کس طریقے سے خدائے قدوس نے ابراہم کو برکت دی، ان سے کیا بات کی، کیسے انہیں بتایا کہ میں کون ہوں، اور کیوں یہ بتایا؟ کیونکہ اگر ہم اس کو سیکھ پائیں گے تو ہم یونانی زبان میں جو لفظ ایگوائمی آیا ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ اینی ہو کا ترجمہ ہے، جس کو انگلش میں آئی ایم ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اردو میں ہوں کہا گیا، مسایہ استعمال کرتے ہیں۔ یہوہ خدائے قدوس کے ساتھ یہ جو فقرہ محاورہ جو ان کی پہچان کرواتا ہے، مسایہ نے کیوں اپنے لیے استعمال کیا، کیوں ضروری تھا اپنے لیے اس کو استعمال کرنا، کیا وجوہات ہیں کہ اس فقرے کو مسایہ استعمال کرتے ہیں؟ وہ فقرہ جو خدائے قدوس کا خاص ہے، ان کی پہچان کرواتا ہے۔ ہم اس کے لیے یشیع نبی کی کتاب 29ویں باب کی 22ویں آیت میں آئیں گے۔ یشیع نبی کی کتاب 29ویں باب کی 22ویں آیت کو کلام خدا سے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اس لیے یہوہ جو ابراہم کے نجات دینے والے ہیں، یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتے ہیں کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوں گے اور وہ ہرگز زد و رو نہ ہوں گے۔ اس لیے یہوہ جو ابراہم کے نجات دینے والے ہیں، یعقوب کے خاندان، کیونکہ ابراہم سے یہ خاک اور یہ خاک سے یعقوب، ابراہم کی نسل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ حق میں یوں فرماتے ہیں
کہ याकूब अब शर्मिंदा ना होंगे और वो हरगिज जुर्दरो ना होंगे। अब ये जो यहोवा खुदाए कदूस अब्राहम को चुन रहे हैं और उनकी नस्ल को बरकत का सबब ठहरा रहे हैं, अब नस्ल को जो कि कौम के तौर पे चुना जाना है, खुदाए कदूस उस कौम से किस तरह मुखातिब होते हैं, अपनी पहचान किस तरह से करवाते हैं। इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि क्या मेरे खुदा एक वक्त में एक बात कहें और दूसरे वक्त में क्या दूसरी बात कहेंगे, या मेरे खुदा ला तब्दील खुदा हैं, जो वो पहली बार कहेंगे वही बाद में भी कहेंगे। अगर तो मेरे खुदा ला तब्दील खुदा हैं तो कलाम मुझे ये सिखाएगा। आए हम इसके लिए मलाखी की किताब 3 बाब की 6 आयत में देखें कि मेरे खुदा कैसे खुदा हैं। मलाखी की किताब 3 बाब और 6 आयत बयान करती है, क्योंकि मैं यहोवा ला तब्दील हूं, इसीलिए आए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए, क्योंकि मैं यहोवा ला तब्दील हूं। मैंने जो कह दिया, जो वादा कर लिया, जो अहद बांध लिया, मैं उससे नहीं मुड़ूंगा। तुम मुड़ जाओगे पर मैं ला तब्दील रहूंगा। तुम बदल जाओगे पर मैं तब्दील ना होऊंगा। ये है मेरे खुदा, ये है मेरे मालिक। अब अगर मसाया खुदा है, अगर मेरा और आपका ईमान है कि मसीह खुदा है, तो मलाखी 3:6 की निस्बत से कलाम मुझे ये सिखा रहा है कि खुदा ला तब्दील है। जिस तरह पहले वो बात करते हैं उसी तरह अब वो बात करेंगे। जिस तरीके से पहले अपनी पहचान करवाते हैं, मुमकिन नहीं कि अब वो तरीका तब्दील कर दिया जाए। तो बड़ा आसान है इस एगो एनी हो, आई एम और मैं हूं को समझना। अगर आपका ईमान है कि मसाया खुदा हैं, अगर आपका ईमान है कि खुदा ला तब्दील हैं, तो फिर खुदा ने जिस तरह पहले अपनी पहचान कराई है उसी तरीके से अब भी करवाएंगे। अगर खुदा ने पहले अपने आप को मैं हूं कह के पुकारा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब वो जिस्म की सूरत इख्तियार के जमीन पर आए तो वो मैं हूं करके अपनी पहचान ना करें। आए हम इब्रानियों के खत और ये मलाखी 3:6 में जो खुदा ला तब्दील है, ये याकूब रसूल की इंजील 1 बाब की 17वीं आयत भी इसको बयान करती है। हम इब्रानियों के खत 13वें बाब की 8वीं आयत में आएंगे। इब्रानियों का खत 13 बाब और उसकी 8वीं आयत को जब आप देखते हैं तो आपको मसाया के मुताबिक पता चलता है कि अगर मसाया खुदा हैं और खुदा मलाखी 3:6 में ये बयान फरमाता है कि खुदा ला तब्दील है, तो मसाया भी ला तब्दील होने चाहिए।
کیا مسیح کے متعلق کلام خدا یہ گواہی دیتا ہے؟ تو عبرانیوں کا خط 13 باب کی 8ویں آیت بیان کرتی ہے یہوہ شاہ مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں. یہوہ شاہ مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں. تو ہمیں یہ پروو کرنا کہ مسیح جو اینی ہو، ایگو آئمی، میں ہوں، آئی ایم کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، کیونکہ اگر میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ خدا لا تبدیل ہے تو ایسا ممکن نہیں کہ خدا اپنی پہلے پہچان کسی اور طریقے سے کروائیں، میں ہوں کر کے کروائیں، اور آج جب وہ جسم کی صورت میں آئے ہیں تو میں ہوں کہہ کے اپنے آپ کی پہچان نہ کروائیں. تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور گواہی دے سکتے ہیں کہ مسیح خدا ہیں. آئے ہم دیکھیں گے کہ میرے خدا نے، کیونکہ جب ہم نے سیکھا تھا، اس کو شروع کیا تھا، تو ہم نے جانا تھا کہ یشیاء نبی کی کتاب میں خدا قدوس کی پہچان کو بیان کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبہ اینی ہو استعمال ہوا ہے. یوحنا رسول کی انجیل میں مسیح کی پہچان کو بیان کیا گیا ہے، اور سب سے مرتبہ عبرانی زبان اینی ہو اور یونانی زبان میں اس کو ایگو آئمی کہہ کے پکارا گیا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں ہوں اور انگلش میں آئی ایم کیا گیا. تو آئے ہم دیکھیں یشیاء نبی اور اس کی گونج ہم یوحنا رسول کی انجیل سے دیکھتے ہیں. یشیاء نبی کی کتاب 41ویں باب میں چلیں گے. یشیاء نبی کی کتاب 41ویں باب میں جب آپ جاتے ہیں تو 4 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے. 4 آیت بیان کرتی ہے یہ کس نے کیا، اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا. میں یہوہ نے جو اول و آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں. یہوہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں، میں یہوہ جو اول و آخر، وہ میں ہی ہوں. 41:4 اینی ہو، میں ہی ہوں، آئی ایم ہی. 48ویں باب کی 8ویں آیت میں آئیں گے. پھر تو آئے یسرائیل میرے بندے، آئے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہم کی نسل سے ہے. کیونکہ وعدہ ابراہم سے ٹھہرا تھا، وعدہ ابراہم کی نسل سے ٹھہرا تھا. اور کلام خدا میں اس بیان کرتا ہے کہ یعقوب ابراہم کی نسل سے ہیں. 10ویں آیت میں خدا قدوس فرما رہے ہیں، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور اپنی صداقت کے دینے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا.
मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कौन कह सकता है कि खौफजदा ना हो? सिर्फ वही जो आपसे जोरावर है, सिर्फ वही जो आपकी हिफाजत कर सकते हैं, और खुदा से जोरावर कोई नहीं है। इसीलिए वो फरमा रहे हैं तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं इंसान नहीं हूं, मैं तेरा खुदा हूं, खालिक हूं, मालिक हूं, तुझे खलक करने वाला हूं, बनाने वाला हूं। और बनी इसराइल बड़ी बखूबी इसको समझती थी कि एक ही है जो ये कह सकते हैं कि तुम मत डर, क्योंकि वो मेरे खुदा हैं। वो कहते हैं मैं हिरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी ताकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। 13वीं आयत में है क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। तो बनी इसराइल बड़ी वो जानती है, उसे यकीन है कि अगर कोई उन्हें रिहाई बख्श सकते हैं, अगर कोई उन्हें बचा सकते हैं, तो वो उनके खालिक हैं, क्योंकि खालिक का वादा है। क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। आपने यशायाह नबी की किताब 41वें बाब की 4th, 8वीं, 10वीं और 13वीं आयत का मुतालिया किया और आपने देखा कि यहोवा खुदाए कुदूस ने अपनी पहचान मैं हूं से, एनी हो से, आई एम ही से करवाई। हम 51वें बाब में आएंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 51वां बाब। 51वें बाब में जब आप आते हैं तो दूसरी आयत को जब आप देखते हैं तो वहां पे खुदाए कुदूस फरमा रहे हैं अपने बाप अब्राहम पर और सारा पर जिनसे तुम पैदा हुए निगाह करो कि जब मैंने उन्हें बुलाया वो अकेले थे। आए कौम बनी इस्राएल, तू ऐसे नहीं बन गई, तू ऐसे नहीं बढ़ गई, तेरी वुसअत ऐसे नहीं हो गई, तू कहीं से ऐसे नहीं इकट्ठी कर दी गई। यशायाह नबी की किताब 51वें बाब की दूसरी आयत खुदा कुदूस फरमा रहे हैं अपने बाप अब्राहम पर और सारा पर जिनसे तुम पैदा हुए निगाह करो कि जब मैंने उन्हें बुलाया वो अकेले थे। 12वीं आयत क्या बयान करती है? 51वें बाब की 12वीं आयत, तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूं।
تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے تجھے؟ کس بات سے تو خوف زدہ ہے؟ کیوں تو ہراساں ہے؟ تیری تسلی میرے وسیلے سے ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو کیوں انسان سے ڈرتا ہے؟ اب یہ ہے جو یشیع نبی کی زبانی میں کلام خدا سے سیکھ رہا ہوں کہ میرا خدا اپنی پہچان کس طریقے سے کروا رہے ہیں۔ اور ملاکی 3:6 میں مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے خدا لا تبدیل خدا ہے، میں یہوہ خدا لا تبدیل خدا ہوں۔ اور اگر مسیح خدا ہیں اور خدا لا تبدیل ہے اور خدا اپنی پہچان میں ہوں سے کروا رہے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ مسیح اپنی پہچان میں ہوں سے نہ کروائیں۔ شاید آج کے بعد آپ اس میں ہوں کو جب یشیع نبی کی کتاب کو یوحنا رسول کی کتاب کے ساتھ ملا کر اس گونج کو سنیں گے تو آپ گواہی دینے والے ٹھہر سکیں گے۔ آئے ہم دیکھیں کہ میرے خدا لا تبدیل جو خدا ہیں وہ یوحنا نبی کی معرفت کیا فرماتے ہیں۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل 8ویں باب میں آئیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب اور 31 سے 33 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اب یہ آیت بہت سارے لوگوں نے شاید زبانی یاد کی ہے، شاید جنہوں نے یاد نہیں کی انہوں نے یقیناً سنی ہوگی، بہت سارے لوگوں نے، لیکن شاید اس کی سمجھ حاصل نہ کر سکے ہوں۔ آئیں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لائیں اور خدا سے اس آیت کی سمجھ حاصل کریں۔ پس یہوہ شاہ نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے ان کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ مسیح فرما رہے ہیں اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اگر تم میرے کلام پر؟ مسیح دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ باپ جو مجھ سے کہتے ہیں وہی تم سے کہتا ہوں۔ تو جب یہ میرے کلام کا وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ خدا کا کلام جو پہلے سے موجود ہے، نبیوں رسولوں بزرگوں کی معرفت دے دیا گیا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب خدا خود زمین پر اتر آئے اور اس لیے وہ میرے کلام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھ میں خود زمین پر آ گیا ہوں
اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، وہ کلام جو تم نے نبیوں کی معرفت، بزرگوں کی معرفت سنا، اگر اس کے اوپر عمل کرو گے، اگر اسے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بناؤ گے، تبھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہو گے۔ کلام کو سنے بغیر، سمجھے بغیر آپ سچائی سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک سچائی آپ کو معلوم نہیں ٹھہرے گی، آپ غلامی کی زنجیروں میں بندھے رہیں گے۔ تو مسیح آپ کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے، جو میں نے فرمایا ہے، جو میرے کلام کو نبیوں نے تم تک پہنچایا ہے، اس پر عمل کرو تو تم شیطان کی غلامی سے آزاد ٹھہرو گے۔ آج کے جو پادری حضرات ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں حکموں کو ضرورت نہیں ہے۔ مسیح کہہ رہے ہیں اگر میرے کلام پر عمل کرو گے تبھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ تو وہ کس کا شاگرد آپ کو ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ وہ کیوں آپ کو سچائی سے آشنا نہیں ہونے دینا چاہ رہے، آشنا نہیں ہونے دینا چاہ رہے؟ کیوں وہ آپ کو غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں؟ یہودیوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے انہیں جواب دیا، ہم تو ابراہام کی نسل سے ہیں۔ اس کو دھیان سے اب آپ دیکھیے گا کہ کیا یہودی لوگ، کیا وہ سچائی سے واقف تھے؟ کیونکہ مسیح نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اور سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ کیا یہودی لوگ سچائی سے واقف ہیں؟ یہودی کہہ رہے ہیں، انہوں نے انہیں جواب دیا، ہم تو ابراہام کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، تو ہمیں آزادی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں کر کہتے ہیں کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں رہے۔ اب یہ وہ جو فرما رہے ہیں یہودی لوگ کہ ہم کسی کے غلام نہیں رہے۔ آئیں یشیع نبی کی کتاب 41ویں باب کی 8ویں آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ یشیع نبی کی کتاب 41واں باب اور 8ویں آیت، کلام خدا میں کیا سکھاتے ہیں؟ 41واں باب اور 8ویں آیت، کلام خدا میں بتاتا ہے، پر تو آئے اسرائیل میرے بندے، آئے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہام کی نسل سے ہے۔ اب بندہ جون سے ہے وہ کون ہے؟ خدا کا بندہ کیا ہے؟
جو خدا کی خدمت کرے گا. بندے کے ذمہ خدا کی خدمت سونپی گئی ہے. آپ کہتے ہیں نا پادریوں کو کہ یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے خادم ہیں، خدا کو سرو کرنے والے ہیں. انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھیں، لکھا ہے بٹ یو اسرائیل آر مائی سرونٹ یعقوب whom I have chosen, the descendants of Abraham who loved me. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کبھی غلام نہیں رہے. ہم نے تو کبھی سرو ہی نہیں کیا. تو اگر وہ خدا کے بندے ہیں تو خدا کو سرو کرنا ضروری تھا. اور اسی لیے مسیح اوپر بیان کر رہے ہیں. یوحنا رسول کی انجیل میں ایک دفعہ پھر سے آپ آئیں تو وہاں پہ لکھا ہے اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. اگر تم مجھے سرو کرو گے، قائم رہنا، میری باتوں کو قبول کرنا، جس طرح میں نے کہا ہے ان پر منوہن عمل کرنا. سرو کیسے کیا جاتا ہے؟ عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ بلا چون چراں. جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے تبھی سچائی کا ہمیں علم ہو پائے گا کہ خدا ہم سے چاہتے کیا ہیں. آج اسی وجہ سے شیطان اپنے بندوں کے ذریعے سے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ان حکموں پر عمل نہیں کرنا تاکہ آپ سچائی سے واقف نہ ہو سکیں، تاکہ آپ غلامی کے اندر ٹھہرے رہیں. خدا کے بندے کا خدا کو سرو کرنا، خدا کا خادم ٹھہرنا، ان کے حکموں پر بلا چون چراں عمل کرنا سچائی سے واقفیت ہے. اور سچائی سے جب آپ واقف ٹھہریں گے تبھی آپ شیطان کی غلامی سے آزاد کیے جائیں گے. یہودی لوگ ایسے نہیں کہہ رہے کہ ہم تو کسی کے غلام نہیں رہے، کیونکہ وہ بارہا کیا کرتے ہیں؟ حکموں کو توڑتے ہیں، من مانی کرتے ہیں. آج میں اور آپ بھی یہی کام کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خدا کا خادم یا خادم ہے. ہر کوئی اپنی اپنی خواہش کا خادم ہے. آپ اپنی خواہش کے اس وقت خادم ہوتے ہیں جب خدا کی کئی بات کو رد کرتے ہیں اور اپنی بات کو افضلیت دیتے ہیں. خدا کہتا ہے حلیمی اختیار کریں، آپ لڑائی جھگڑے پہ اترتے ہیں. باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بہو ساس سے، ساس بہو سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے. خدا کے بڑے واضح احکامات ہیں ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، اولاد کے لیے، میاں بیوی کے لیے.
آپ اپنی خواہش کے تابع رہتے ہوئے اپنے آپ کو غلامی میں رکھتے ہیں اور سچائی سے واقف ہونے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور اسی لیے آپ غلامی کے فرزند ہیں، آزادی کے فرزند نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے باپ تو ابراہم ہیں۔ آئے ہم پھر سے ایک دفعہ دیکھیں یوحنا 8ویں باب کی 33ویں آیت میں وہ کیا فرماتے ہیں یہودی؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے انہیں جواب دیا ہم تو ابراہم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، آپ کیوں کر کہتے ہیں کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ کاش آپ ابراہم کی نسل ٹھہرتے جنہیں ایمانداروں کا باپ کہا گیا، کیونکہ انہوں نے یہوہ خدا قدوس فرماتے انہوں نے میرے حکموں پر عمل کیا۔ کیونکہ تم ابراہم کی نسل سے نہیں ہو اس لیے خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اور حکموں پر عمل نہیں کرو گے سچائی آپ کے سامنے نہیں آئے گی، سچائی نہیں حاصل کرو گے، غلامی میں رہو گے۔ مسیح انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 8ویں باب کی 58ویں آیت میں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ تم کون ہو۔ یہوشع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر ان سے کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں۔ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں۔ کیوں کہا مسیح نے؟ یہ کیوں کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں؟ کیونکہ یشیع نبی کی معرفت 51ویں باب کی دوسری آیت میں آپ نے دیکھا تھا مسیح نے کیا کہا تھا۔ یشیع نبی کی کتاب 51واں باب دوسری آیت میں اپنے باپ ابراہم اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے انہیں بلایا وہ اکیلے تھے پر میں نے ان کو برکت بخشی اور ان کو کثرت بخشی۔ اور ابراہم سے پہلے میں ہوں، ایسے ہی نہیں یہودیوں نے پتھر اٹھایا، کیونکہ وہ یشیع نبی کی کتاب 51ویں باب کی دوسری آیت سے واقف تھے۔ وہ واقف تھے کہ ابراہم سے پہلے کون ہے، ایسے نہیں وہ فوراً پتھر اٹھا لیتے۔ ہم جب یوحنا رسول کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بے شمار سچائیاں نظر آتی ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل کے پہلا باب کی پہلی آیت مسیح کی پہچان کراتی ہے، اور پوری کتاب کو آپ پڑھتے چلے جائیں مسیح کی نشاندہی ہوتی چلی جائے گی۔ اور 20ویں باب کی 28ویں آیت میں جب آپ پہنچتے ہیں، 21 ٹوٹل اس کے باب ہیں یوحنا رسول کی انجیل کے، 20ویں باب کی 28ویں آیت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ پہچان جو یوحنا رسول پہلے باب کی پہلی آیت میں کروا رہے ہیں کہ مسیح کون ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، اور 14ویں آیت کلام مجسم ہو رہے ہیں، مائد میاں رہ رہے ہیں۔
20वें बाब की 28वीं आयत, ईमान की गवाही तोमा रसूल के जरिए से आती है, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। वो पहचान जो पहले बाब की पहली आयत से करवाई गई, ईमान की गवाही 20वें बाब की 28वीं आयत में यहां कर दी गई। यूहन्ना रसूल की इंजील के जरिए से मुझे मेरे मसाया को जानने का मौका मिलता है। मुझे यूहन्ना रसूल की इंजील की बदौलत यह मौका मिलता है कि मैं अपने मसाया को जान सकूं, कि वो इब्तिदा से हैं, इब्तिदा करने वाले हैं, वो खुदा हैं, वो यूहन्नान से बड़े हैं। यूहन्नान गवाही देते हैं, पहले बाब की 15वीं आयत और 30वीं आयत। सवाल पूछा जाता है, क्या आप हमारे बाप याकूब से ही बड़े हैं जिन्होंने हमारे लिए यह कुआं खोदा? वो याकूब से ही बड़े हैं। चौथे बाब की 12वीं आयत, अब्राहम जिससे नस्ल उठाई गई है, चलाई गई है, इससे पहले कि अब्राहम थे मैं हूं। 9वें बाब की 17वीं और 38वीं आयत में आए तो आपको पता चलेगा कि ये वो हैं जिनकी तमजीद करने को कहा गया है। मैं हूं, आई एम, एगो आईमी, एनीहो, मेरे खुदा की पहचान करवाते हैं। मेरे खुदा ला तब्दील खुदा हैं, वो खुदा जो अपनी पहचान मैं हूं से करवाते हैं, जमीन पर आते हैं, जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं। मुमकिन नहीं कि वो जो ला तब्दील खुदा है अब अपनी पहचान किसी और फिक्रे के जरिए करवाएं, और यही वो सबब है कि वो अपनी पहचान मैं हूं के जरिए करवाते हैं। हम अगली मर्तबा इसको मजीद यशायाह नबी की किताब और यूहन्ना रसूल की इंजील के मुख्तलिफ हवालों को देखेंगे। मुकाशवा की किताब, यशायाह नबी की किताब को देखेंगे, ग्रंथियों के खत के अंदर आएंगे और उस गूंज को महसूस करेंगे जो मेरे खुदा की पहचान है। इब्रानी ज़बान में एनीहो, यूनानी में एगोएमी, इंग्लिश में आई एम, उर्दू में मैं हूं। खुदा हर उस शख्स को जो उनकी ज़ूरी में ठहरता है, उनके कलाम को सीखता है, बरकतों पर बरकतें अपने वादे के मुताबिक दें। आमीन।